بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تھی، لیکن جب ہے آپ نے مفتی نظام الدین جیسے ایک اجل عالم کو مار دیا. گناہ کیا ہے؟ گناہ نہیں بتایا. میں علماء کے معذرت چاہتا ہوں، سارے نام نہیں لے سکتا، بہت لمبی فہرست ہے. میں گنتا ہوں تو ایک دفعہ 136 علماء تک بات پہنچ گئی تھی جن کا شیعہ و سنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہمارے طاقتور لوگوں نے ان کا قتل کر دیا. تو کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم پوچھیں کہ کیوں مارا جاتا ہے؟ پاکستان کے بنیاد میں میرا خون شامل ہے، اس کی تعمیر میں میرا خون شامل ہے، اس کے امن میں میرا خون شامل ہے، اس کی پاکیزگی میں میرا خون شامل ہے. تو مجھے انعام دینا چاہیے تھا یا مجھے مار دیا جاتا ہے؟ انتہائی قابل احترام سامعین، انتہائی قابل احترام سامعین، میں آپ کی توجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی پوزیشن ہے کہ ہمیں ذمہ داری سے اس سے نکلنا ہوگا. صاحب مشکات نے ایک اثر لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیرا تو ایک دن ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بلوائیوں سے خود بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، میں لمبی بات نہیں کرتا. تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھے، وہ لوگ نیچے تھے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کتنی معصومیت سے وقت کا خلیفہ کہہ رہا. حضرات اندازہ لگاؤ، وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے، کتنی معصومیت سے کہہ رہا ہے. اور کہا اسلام میں تو قتل اس کا مباح اور جائز ہوتا ہے جس کے اندر 3 وجوہات ہوتی ہیں، میرے اندر تو ایک وجہ بھی نہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ مسلمان تھا، اب مرتد ہو گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اور تیسری وجہ یہ کہ وہ قتل تو نہیں کیا اس نے، لیکن وہ زانی تھا اور شادی شدہ تھا، اور زانی شادی شدہ کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. تو وہ سنسار، میں نے تینوں کام نہیں کیے تو مجھے کیوں مارا جاتا ہے؟ استاد المناظرین مفتی ندیم محمودی سے تشریف فرما اور نعرہ تکبیر، تکبیر، حمد جذبے، نعرہ تکبیر. سربکب سر بلند، سربکب سر بلند، جرأت مند، غیرت مند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سربکب سر بلند، سربکب سر بلند، نعرہ تکبیر. وسیع خزر العلیت، مشاہد خزر العلیت، حضرت مولانا مفتی خلاف اللہ سے. کین ہے بس تاسو لوگ زر کہنے مہربانی ہو کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواللہ مرتدت مصباحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے بیعت کی تو میں مرتد نہیں ہوا. فواللہ ما قتلت نفسا، خدا کی قسم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. اور فواللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام،
خدا کی قسم میں نے جاہلیت کے زمانے میں زنا نہیں کیا، اسلام میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب میرے اندر زنا کی بات نہیں، پھر مجھے کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اور میں نے ناحق کسی کو نہیں مارا، پھر مجھے کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اور میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا، پھر مجھے کیوں مارا جاتا ہے؟ آپ تطبیق کرو حالات کے، کیا اس طرح کے حالات یا نہیں ہیں؟ اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ آج میں پوچھتا ہوں طاقتور لوگوں سے، مجھے کیوں مارا جا رہا؟ ہمارے اندر مارنے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ ہم محب وطن ہیں، ہم آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے ترانے کو مانتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں، پاکستان کے فلیگ کو مانتے ہیں، اس کے دستور کو مانتے ہیں، اس کے منشور کو مانتے ہیں، اور جغرافیہ کو مانتے ہیں۔ ہمارا موساد سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا راہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا خط سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی ملک دشمن سرگرمیوں میں میرے مدرسے کا 5 سالہ بچہ بھی اس کے اندر ملوث نہیں، پھر بتایا جائے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ مفتی سردار علی قتل کیے گئے ہیں، عمدن قتل کیے گئے۔ میں نے جنازے میں شرکت کی تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ میں اپنے بڑوں کو جانتا ہوں، طاقتور لوگوں کو، یہ آدمی مرا نہیں، اس کو مارا گیا۔ یہ تو بعد میں بات چلا کہ ایک حاضر سروس میجر اس کا قاتل ہے۔ اب تو بات اور آسان ہو گئی۔ وہ علماء جن کا قاتل معلوم نہیں، اس کا آپ نے FIR درج نہیں کیا، اور درج اگر کیا تو نامعلوم درج کیا۔ آج سردار علی حقانی کا قاتل تو معلوم ہے، FIR درج ہے۔ اب آپ کا امتحان آ گیا ہے۔ اگر آپ نے ملزم کو عدالت کے حوالے کر دیا تو اس کا معنی یہ کہ آپ مفتی صاحب کے قتل میں ملوث نہیں، اور اگر آپ نے ملزم کو حوالے نہیں کیا تو ہماری یہ موقف اور مضبوط ہو جائے گا کہ علماء کو طاقتور لوگ قتل کرتے ہیں اور بغیر کسی گناہ کے قتل کرتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام سامعین، یہ ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اور ہم یہاں تک ہم بہت سارے لاشیں اٹھا کر ہم تھک چکے ہیں۔ اب ہمارے کندھوں میں مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہیں۔ میں نے جب ناموس رسالت کی بات کی تو اس وقت میں نے کہا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے بتا دیا تھا۔ آج اس کا کیا حل ہے؟ چبایت کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے ان کے پاس بندوق ہے، آپ کے پاس بندوق نہیں۔ جن لوگوں کے مقابلہ ہے ان کے پاس گولیاں ہیں، آپ کے پاس گولی نہیں۔ جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے وہ چن چل کر چوٹی کے علماء قتل کرتے ہیں اور آپ کو رونے کا اختیار نہیں دیتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں دوبارہ پاکستان کو اس کی بنیادی اور اساسی نعرے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوبارہ اس نعرے کو بنیاد بنا کر ایک عظیم انقلاب کو برپا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے تمام مظالم کا انتقام ہوگا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ آپ کے درمیان جو دیواریں ہیں اس کو گرا دو، آپ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ ختم کر دو، آپ کے درمیان جو تقوی غیر تقوی کی بحث ہے اس کو ختم کر دو، آپ کے درمیان جو فاسق و فاجر کی تعریفیں ہیں اس کو مٹا دو۔ ایک مٹھی بن جاؤ، ایک مٹھی۔ جب آپ ایک ہو گئے تو کسی کا باپ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ علماء بھی محفوظ ہو جائیں گے، ناموس رسالت بھی محفوظ ہو جائے گا، ختم نبوت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ کہ آپ اس انقلاب کے لیے ایک چلو لہو خون دے سکتے ہو تو آپ کامیاب ہو، نہیں دے سکتے تو آپ ناکام ہو۔ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
میں آخر میں انہی مشہور اشعار کا تذکرہ کرتا ہوں جو پورے ملک کے اندر اور دنیا میں میری پہچان بن گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مفتی سردار علی حقانی کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے جنازے کے دن یہ اشعار کہے تھے. میں آنے والوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ موقع دیا کہ دل کی بڑاس کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ ہمارے مفتی سردار علی اور علماء کا خون کا ایک ایک قطرہ رائے گا نہیں جائے گا, ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, انشاءاللہ لیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ لیں گے. ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے, کبھی بادل برستے ہیں, کبھی آنکھیں برستی ہیں. اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا, گردنیں بھی کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں, غیر سے کیا گرا, میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے, کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو, دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن, جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی, پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شبِ ہجر میں, دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا, رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا, آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ زور سے. جن کو سنانا ہوتا ہے وہ دور ہے, کان دی کانا لفظور ہوا ہے انشاءاللہ. میرا ذوق نظر آزما لیجئے, گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر, یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا بدلے